ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ربیع المنور کا مہینہ ہے، جس کا آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگو تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا چرچا کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تشکر پیش کریں، کیونکہ اللہ پاک نے جب کائنات کو بنایا تو آپ نے بارہا سن لیا کہ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اس کائنات کو وجود کیسے بخشا گیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے نائب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا گیا تو آپ بنا ماں باپ کے اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر بشری تقاضے میں کیسے بھیجا گیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے فرشتوں کے ذریعے پانی اور مٹی سے ایک مجسمہ بنوایا، جس میں روح پھونکی گئی اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کائنات کی ابتدا پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا جو تعارف ہوا، جو انٹروڈکشن ہوا، یہ سب کے سب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ پر کیسے؟ تو بتایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جہاں پر اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، اپنی اکتائیت کو بیان کر رہا ہے، اپنی صمدیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی اکیلا ہونے کو بیان کر رہا ہے، کسی کا محتاج نہ ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور ہر عیب سے پاک و صاف ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج ادا کرنے، قربانی ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر اللہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ قربانی دیتا ہے۔
تو پھر کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور مبارکہ میں 4 حصے کیے گئے۔ مشہور بات بتا رہا ہوں، 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی بنایا گیا، عرش و کرسی سے مراد خدا کا عرش۔ پھر دوسرے حصے سے لوح و قلم، لوح و قلم یعنی جس پر ساری کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ کو بنایا گیا۔ چوتھے حصے سے ساری کائنات کو بنایا گیا، جہاں انسان کا وجود عمل میں آیا، جہاں مومنین کا وجود عمل میں آیا۔ اب جہاں تک یہ بات تھی کہ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا، حضور نے جواب دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت اور دوزخ، کائنات سب کے سب نبی کے ہی نور سے بنائے گئے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یقیناً ہے۔ کیسے؟ جب اللہ پاک کے حکم سے اللہ کے مقرر کردہ منتخب کردہ فرشتوں نے پانی اور مٹی کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ کے حکم سے اس مجسمے کو بنایا، ایک اسٹیچو بنایا، پتلا بنایا گیا، تو اللہ کے بارگاہ میں کہنے لگے فرشتے، مولا ہم نے تیرے حکم پر تیرے نائب کا ایک مجسمہ، ایک اسٹیچو ہم نے تیار کر دیا۔ تب اللہ نے فرمایا اب اس کے اندر روح پھونکی جائے۔ تو فرشتوں نے یہ بھی کیا، بحکم خداوندی روح کو اس مجسمے کے اندر، مٹی کے پتلے کے اندر ڈالی گئی، پھونکا گیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ روح اندر داخل ہوتی ہے اور فی الفور باہر آ جاتی ہے۔ زبان حال سے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ فرشتوں، تم نے مجھے پھونکا، لیکن جہاں میں داخل ہوئی وہاں بالکل ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں وہاں کیسے رہوں؟ اس اندھیری کوٹری میں کیسے رہوں؟ روح کیا ہے؟ جیسے ظاہری اعتبار سے انسان کا جسم چلتا ہے، سانس چلتی ہے، جب تک آپ کا ہارٹ، آپ کا دل زندہ ہے، چلتا ہے، ہارٹ بیٹنگ ہوتی ہے۔ ہارٹ بیٹنگ بند ہو جائے، سانس رک جائے، انسان نظر آتا ہے، لیکن کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہے نہیں، کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، سننے کے قابل ہوتا ہے نہیں۔ تو اسی طرح روح کہہ رہی ہے کہ اس اندھیری کھوٹری کے اندر کیسے رہوں؟ جب واپس آئی تو فرشتے رب کی بارگاہ میں کہنے لگے، مولا روح زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی تاریک ہے، میں اندر رہ نہیں سکتی، اس لیے واپس آئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتوں رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے دستے قدرت کو، ہر عیب سے پاک، یہ نہ کہنا کہ ہاتھ کیسا تھا، کہاں تھا، دستے قدرت کو وہ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے مجسمے کی پشت پر رکھا، پیٹھ پر رکھا، اور دوبارہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں اب روح کو پھونکا جائے، اب روح کو پھونکا جائے۔ تو فرشتے اعتراض نہیں کرے، بلکہ دوبارہ رب کے حکم کی تعمیل کے لیے روح کو پھونک دیا۔ جب روح اندر چلی گئی بالکل اجالا ہی اجالا پا رہی ہے، روشن منور پا رہی ہے،
اب روح باہر آنے کے لیے، واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ملک الموت کا انتظار ہے۔ تو کیا تھا وہ روح جس وقت پہلی مرتبہ واپس آئی، دوسری مرتبہ اجالا پا کر، روشنی پا کر جب پیوست ہو گئی، حضرت آدم جو جموزت سینے میں پیوست ہو گئی، کیا تھا تو بتایا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں، صحابہ کبار بتلاتے ہیں کہ وہ دستے قدرت میں کچھ نہیں تھا، وہ نور تھا جس نور کو خدا نے اپنے نور سے پیدا کر کے نور محمدی قرار دیا تھا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تھا۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آگے اور بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر بتا رہا ہوں کیونکہ دنیا کے میں سب سے پہلے بشر، دنیا میں کسی کلچر کے اعتبار سے آپ اس کا مطالعہ کریں، کسی لائبریری میں آپ جا کر پڑھ لیں، کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ ظاہری اعتبار سے دنیا کا اگر کوئی پہلا بشر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اسی لیے مومن کے علاوہ غیر مومن جو ہیں، جو سیکولرزم ذہن رکھتے ہیں، جو ہر مذہب، ہر کلچر کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا اولاد آدم ہے، ساری دنیا اولاد آدم ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں، حوا علیہ السلام آئے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک امتحان لینا شروع کر دیا۔ آج ہم پر تھوڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں نہ جانے ہماری زبانوں سے کیا کیا الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ لیکن اللہ پاک اپنے سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے نائب کو زمین پر بھیج رہا ہے، ان کو وہیں سے امتحان مبتلا کر دیا، آزمائش شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں تھے تو ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے آپ کو روک دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میری نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ میرے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، اس وقت تو آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھے، آدم اور حوا کے علاوہ کوئی نہیں تھے، لیکن اللہ قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کو بتلانا چاہتا ہے میری قدرت کیا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں، ہر شر، ہر خیر، ہر اچھائی، ہر برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو اس روئے زمین پر پیدا کر رہا ہے، اس کی تقدیر لکھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ نہ کہنا کہ ہم برا کر کے اللہ کی طرف سے آیا، ہم برائی کر رہے ہیں، بدفعلی کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کریں گے، اللہ کی طرف سے آیا نہیں، تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تقدیر میں جب لکھا گیا ہے تو اس کو مٹنے کا ذریعہ بھی ہے، رب کو راضی کریں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے وہاں شیطان پیدا ہوا۔ اب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ کیا وسوسہ ڈال رہا ہے؟ صرف اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں، بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ گندم کا درخت تھا، پھل نہ کھائیں، بس اللہ کا حکم اتنا ہی ہے۔ اب شیطان آ کر وہاں وسوسہ ڈالتا ہے، اے آدم، اگر تم یہ پھل نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیج دے گا۔ اگر تم جنت میں رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہنا چاہتے ہو، تو اس درخت کا پھل کھا لو تاکہ تم دنیا میں جا نہ پاؤ اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ انبیاء بڑے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، انبیاء و رسول
معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام بالکل معصوم تھے، آپ کی سپورٹنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، شاید ساتھ اور کوئی ہوتے تو آپ کو وہاں بچا لیتے، جو کچھ ہے، لیکن اس طرح نہیں، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر شیطان غالب آیا اور اس شجر ممنوعہ کا پھل حضرت آدم نے کھایا تو دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ آدم کی غلطی کو غلطی قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ آدم کی غلطی کو نافرمان قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی یہ کہتے ہو اپنی غلطیوں پر کہ نبیوں سے غلطی ہوئی تو ہم سے غلطی ہونے میں کیا برائی ہے، تو یاد رکھ لیں اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ حضرت آدم کی اس غلطی میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ کیوں؟ جتنی کائنات آج دیکھ رہے ہیں، جتنی کائنات آج دیکھ رہے ہیں، اتنی ہی بڑی جنت اور دوزخ بنائی گئی۔ تو پھر وہ جنت اور دوزخ کس کے لیے تھی؟ آدم اور حوا کے لیے تھی، اللہ کے فرما بردار تھے تو جنت۔ پھر دوزخ کس کے لیے بنائی گئی؟ جب نافرمان نہیں ہیں تو پھر دوزخ اللہ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ چیز جس نے وہ بنائی ہے، کوئی بے کمال نہیں ہے، ہر چیز میں ایک کمال حاصل ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی میں اللہ کی رضا شامل تھی، اور اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے روتے رہے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، اغفر ذنوبی یا اللہ، اغفر ذنوبی یا اللہ ارحم، یا اللہ ارحم، مولا مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم و کرم فرما۔ اب بتائیے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی پر میرا کوئی طنز نہیں ہوتا، میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اب ہم میں سے کتنے اللہ کے نافرمان ایسے ہیں جو ہم نمازوں سے دور ہوتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں چاہتے، ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اعلیٰ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، علماء کی تعظیم نہیں کرتے، مشائخین کی تعظیم نہیں کرتے، سادات اکرام کی تعظیم نہیں کرتے۔ اگر اس سے اور تھوڑا آگے بڑھ کر کہوں، کیونکہ معاشرہ چل رہا ہے، کیونکہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر آئے ہیں، معلم انسانیت بن کر آئے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی تھوڑا ایک سیڑھی اور آگے بڑھ جاتا ہوں تو ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جو شراب کے عادی ہیں، جو زنا کے عادی ہیں، جو سود کے عادی ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہمارے اندر ہوں گے۔ بتاؤ ہم کتنا رو کر اپنے رب کو مناتے ہیں، کتنا رو کر ہم رب کو مناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید جس وقت ہمارا بچپن کا عالم تھا، دودھ پیتے لڑکے تھے، اس وقت جتنا ہم نے رو کر بھوک کی شدت میں ماں کی نیند کو ختم کر دیا، باپ کے چین کو ختم کر دیا، شاید ہی آج ہم اپنے گناہوں پر اتنا نادم ہو کر رب کو منانے کی کوشش تو نہیں کرتے ہوں گے۔ جب برات کی رات آتی ہے، معراج کی رات آتی ہے، قدر کی رات آتی ہے، شب عاشور آتی ہے، شب عید آتی ہے، عید الفطر کا دن ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ملتا ہے، عید الاعیاد 12 ربیع المنور کا دن ملتا ہے، جمعہ کا دن ملتا ہے جسے عید المومنین کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں بھی ہم رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں تو کتنی دیر؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، شاید اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں لمبی لمبی بھی اگر ہو جائے تو آدھے گھنٹے سے طویل نہیں ہوتی، ورنہ پھر ہمارے خون کھول جاتے ہیں۔ جب مولوی صاحب اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں، مجھے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو الغرض حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام زمین پر آئے تو رو رہے ہیں، نافرمانی ہوئی کہے سوچ کر تصور میں رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ کب تک؟ گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 1 رات، 1 ہفتہ 2 ہفتے نہیں، بلکہ 2 روایتیں بتائی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے 360 سال، ایک روایت ہے 370 سال، 360 ایئرز، 370 ایئرز۔
تو 370 سال 360 سال لے لیں کم سے کم، 360 سال تک مسلسل روتے رہے۔ حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان اپنی معرکۃ العرا تصنیف لطیف انوار احمدی میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں، ایسی پتھریلی زمین جو ہم فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ جیسی پتھریلی زمین جہاں بیج پر بیج بویا جائے تو کوئی پودا نمودار نہیں ہوتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ میں اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں اپنے بندے کے دل پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں۔ تو پھر مولا یہ تو تیرا پہلا بندہ ہے، پہلا نائب ہے، پہلا خلیفہ ہے، دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے، ابھی دنیا کچھ نہیں دیکھی، دنیا کی وہ چاہت، وہ لذت، وہ شہرت، وہ عزت، وہ پیسہ، وہ دولت حضرت آدم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم سے ایسی غلطی کیا ہوئی 360 سال تک رلایا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے غلطی آدم میں رب کی رضا تو شامل ہے، لیکن 360 سال تک حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے۔ تو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، جب آپ کے مجسمے میں روح ڈالی گئی، روح ڈالنے کے بعد جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا جنت کے باب الداخلے پر، مین انٹرنس پر، مین ڈور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصب کیا ہوا تھا۔ پھر جنت میں آگے بڑھے، سمندروں پر دیکھا، لہروں پر دیکھا، درخت کے پتوں پر دیکھا، حوروں کی جبینوں پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام 360 سال تک روتے رہے تو 360 سال کے بعد وہ پردہ آنکھوں سے اٹھا دیا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کا وہ مین ڈور نظر آتا ہے جس پر نصب کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما، اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ نے کن فیکن، قرآن میں کن فیکن، پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی وقت آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ آج نہیں، 1400 برس پہلے میرے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت جابر نے جو روایت کی، حضرت جابر نے سرکار سے جو سوال کیا، اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ نبی نے جو فرمایا تھا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلے بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم الانبیاء والرسل بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھیں۔ اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، سکرات کا وقت ہمارا بالخیر چاہتے ہو، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، خبر کی اندھیری زندگی میں اجالا اگر چاہتے ہو، میدان محشر میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے حساب و کتاب کے لیے نبی کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوت والے ہاتھوں سے
جام کوثر پینا چاہتے ہو تو اس رہتی دنیا میں رہ کر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کریں اور آپ کی ولایت بسعادت کی خوشیاں دائرے اسلام میں رہ کر منائیں تاکہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔